نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل عزت احترام خواتین و حضرات، آج کا درس جمعہ سود کے حوالے سے اس کا شرعی حکم کیا ہے، یورپ، امریکہ، برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اس کے احکام کیا ہیں، بڑا اہم موضوع ہے. جو بھی کوئی اسکالر یورپ میں آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور میں نے بھی یہاں بہت زیادہ کوشش کی ہے. یورپ، امریکہ، برطانیہ کے جو ٹاپ کے اسکالر ہیں ان کا اس پر نقطہ نظر کیا ہے، تو بہت زیادہ علماء خود اس مسئلے میں کنفیوزڈ ہیں. وہ اس کی مختلف تعبیرات کرتے ہیں، توجیحات کرتے ہیں. کوئی اجازت دیتا ہے تو بڑی شرائط کے ساتھ دیتا ہے، بعض مطلقاً اس کا انکار کر دیتے ہیں. عام انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس کی بات مانوں اور کس کی بات نہ مانوں. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کے دو پہلو ہیں، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس مسئلے کا ایک پہلو اس کا شرعی حکم ہے. شرعی حکم کے اعتبار سے سود حرام ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا. اور قرآن مجید نے جہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم اہل ایمان ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے. اسی طرح بہت سی احادیث بھی ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور جو سب سے کم درجہ ہے اس کا گناہ اتنا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری اس کی جو قباحتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. اس پر کسی مسلمان کو ڈاؤٹ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ سود حرام ہے اور ہمیشہ حرام رہے گا. اسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اسے حلال کہے، یہ اس کی علت کے بارے میں سوچے. اس لیے یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کو اللہ رسول نے بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی شک اور شبہ کے حرام قرار دے دیا. اور ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نہ جنت میں داخل کرے گا اور نہ انہیں جنت کی خوشبو آئے گی. ان میں سے آپ نے فرمایا ایک سود کھانے والا ہے، ایک دائماً شراب پینے والا ہے
ایک بغیر حق کے یتیم کا مال کھانے والا ہے اور ایک ماں باپ کا نافرمان ہے۔ یہ چند ایک ایسی حدیثیں ہیں جو صرف اس کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اور اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں ان کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سبسٹینٹیو لا، ضابطہ جاتی قانون۔ اس حصے کے اندر اس حکم کا درجہ بیان کیا جاتا ہے کہ شریعت میں وہ حکم حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو پروسیجرل لا کہتے ہیں۔ اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس حکم کا نفاذ یہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کی امپلیمنٹیشن یہاں ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کی ایگزیکیوشن یہاں ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ دوسرا پہلو ہوتا ہے کسی بھی شرعی حکم کا۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر انسان کوئی فتویٰ دے سکتا ہے۔ اب بہت سے ایسے احکام ہیں جن کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ کیا اس حکم پر اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر جہاں نہ مسلمانوں کی اکثریت، نہ مسلمانوں کی حکومت، نہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نظام، اور نہ کوئی انڈیویجول اس نظام کو بدل سکتا ہے، نہ وہ نظام کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں ہے، اس مسئلے کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کے اوپر 2 گھنٹے کا خطاب کیا ہے کینیڈا کے اندر کہ مورگیج کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو آپ نے اسی پہلو کو سمجھایا ہے کہ بہت سے علماء اس کے حرام اور حلال کے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری آیات اور احادیث جو اس کی حرمت پر آئی ہیں وہ کہہ کر، وہ سنا کر کہتے ہیں اس کا لینا دینا حرام ہے۔ اب اگر ہم سود کے احکام جب نازل ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے اس تاریخی پس منظر کو بھی دیکھیں کہ سود اللہ نے کب حرام کیا، قرآن مجید میں اس کے احکام کب آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ سے ہزاروں سال پہلے سود معاشرے میں چلتا آ رہا تھا۔ لوگوں کے بہت سے کاروبار کا انحصار سود پر تھا، سودی قرضے لیتے دیتے تھے۔ مکہ میں 13 سال آپ رہے، اللہ رب العزت نے وہاں سود کو حرام نہیں کیا۔ پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، میثاق مدینہ کے نتیجے میں آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، آپ خود ریاست مدینہ کے بادشاہ بنے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، ریاست کے ہیڈ بنے۔ اس ریاست مدینہ کے اندر بھی جس کے خود تاجدار کائنات ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، اس میں 8 سال کے بعد سود کی حرمت کے احکام آنا شروع ہوئے۔ وہاں بھی پہلے 8 سال ساری جو ٹرانزیکشنز ہوتی، جو لین دین ہوتا، وہ بھی سود کے ساتھ ہوتا۔ اور 9 ہجری کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو منع کیا، اور 10 ہجری میں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا، اس خطبے کے اوپر جا کر آپ نے اوپنلی پبلک کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد سود کا لینا دینا حرام ہو جائے گا۔ اور پھر جب واپس مدینہ تشریف لائے اور اس کے 80 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے
80 दिन کے بعد. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سود کا لینا دینا چھوڑ دو، اس کے بعد کوئی لے گا اس کا اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا. سیدنا عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت تھی اپنے نزول کے اعتبار سے. یہ آخری آیت میں حکم دیا اور تاجدار کائنات کے وصال سے تھوڑے دن پہلے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارلی ایج میں اور ارلی پیریڈ کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے سود کو حرام کیوں نہیں قرار دیا؟ اس کے اندر جو بھی نقصانات ہیں، اس کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں وہ پہلے دن سے ہیں. لیکن اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک ضابطہ ہے کہ اسلام کسی چیز کو اس وقت تک بین نہیں کرتا جب تک اس کا متبادل نہ دے لے. جب تک اس کا متبادل نہ دے لے. اگر اسلام ایک چیز کو بین کر دے، حرام کر دے، منع کر دے اور اس کا متبادل نہ ہو تو انسانی زندگی میں ایک خلا آ جائے گا، ایک ویکیوم آ جائے گا اور لوگوں کی عملی زندگی متاثر ہو جائے گی. مثلا لوگوں کا سارا نظام سودی لین دین پہ چل رہا تھا. سود پہ قرضے لیتے، ان کے ساتھ کاروبار کرتے، تجارت کرتے، اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے. اسلام اس کو بین کر دیتا کہ خبردار آج کے بعد کسی نے سود نہیں لینا. اگر لوگوں کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، کاروبار کے لیے، باقی چیزوں کے لیے اگر قرضے کی ضرورت ہوتی تو وہ پھر کہاں جاتے؟ ان کی زندگی میں ڈیڈ لاک آ جاتا. اور اسلام اور پیغمبر اسلام اور اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں تھا ایسا کرنا. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پورا نظام دیا، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، قضائے حسن کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں آپ نے بیت المال اسٹیبلش کیا اور یہ اعلان فرما دیا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا پہلے حکم یہ تھا اگر کوئی مقروض مر جاتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے اس نے کچھ مال چھوڑا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ صحابہ عرض کرتے حضور ہاں چھوڑا ہے. حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے. اور اگر یہ کہا جاتا آقا اس پہ قرض ہے، چھوڑا کچھ نہیں، آپ فرماتے کہ اس کی نماز جنازہ تم پڑھا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا. پھر جب بیت المال اسٹیبلش ہو گیا آپ نے فرمایا اب مرنے والا اگر مال چھوڑ کے جائے گا تو اس کے ورثاء کے لیے ہے، اور اگر اس نے قرض اتارنے کے لیے اپنی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا اس کا قرض میں ادا کروں گا. وہ میرے ذمہ ہے اس کا قرض کا ادا کرنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی معاشی ضروریات کے لیے ایک نظام ڈیولپ کیا، ایک سسٹم ڈیولپ کیا، اور جب تک وہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا اللہ اور اس کے رسول نے سود کو حرام قرار نہیں دیا. اور آپ باقی بھی دیکھیں، یعنی وہ تمام احکام جن کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، سسٹم کے ساتھ ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے، وہ سارے کے سارے احکام اللہ رب العزت نے آخر پہ نازل فرمائے ہیں. مثلا اگر آپ زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، روزہ اور صدقہ فطر یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، حرمت شراب 4 ہجری کو آئی، حرمت زنا، پردہ کے احکام اور حد قذف اور زنا کی سزائیں یہ 5 ہجری کو آئیں، اور چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا 7 ہجری میں آئی، اور حج یہ 9 ہجری کو فرض ہوا. اب یہ سزاؤں کا جو پورا کا پورا نظام ہے اللہ رب العزت نے اتنا لیٹ کیوں اتارا؟
کہ سزائیں دینے کا نظام یہ حکومت کے بغیر کبھی اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو سکتی. تو جب تک حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی، تائیدار کائنات نے پورا کا پورا حکومت کا نظام دیا نہیں، اس وقت تک اللہ رب العزت نے وہ احکام اتارے نہیں. جب آپ نے اسٹیٹ کو اسٹیبلش کر لیا، سسٹم اسٹیبلش ہو گئے، نظام سارا کا سارا اسٹیبلش ہو گیا، اس وقت اللہ رب العزت نے وہ احکام اتارے جن کا تعلق حکومت کے ساتھ تھا، سسٹم کے ساتھ تھا. اور انسان کی ساری مالی ضروریات جو اکنامیکل سسٹم ہے اس زمانے میں وہ سود پہ بیس کرتا تھا. اس مسئلے کو سب سے آخر پہ رکھا گیا. تو کوئی حکمت تو تھی نا اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی حکمت تو تھی کہ اس کو لیٹ اتارا جائے. اور وہ حکمت یہی تھی کہ جب تک متبادل نظام نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کو بین نہ کیا. جب متبادل نظام دے دیا پھر اس کو بین کر دیا. اب چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے، یہ جو مجتہد لیول کا انسان ہوگا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کس مسئلے کی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے اور کس کی نہیں ہو سکتی. اور شریعت کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ حالات بدل جائیں تو احکام بدل جاتے ہیں. حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. ایک موقع پر آپ نے متع کو حرام قرار دے دیا، پھر ایسے حالات بھی آئے کچھ دیر کے لیے آپ نے پھر اس کو جائز قرار دے دیا، پھر اس کو آپ نے بین کر دیا. تو بہت سی ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں، ایک چیز کو کسی حکمت کے پیش نظر، کسی ضرورت کے پیش نظر آپ نے بین کیا، اور جب وہ حالات نہ رہے آپ نے اس حکم کو واپس لے لیا. آپ کی زندگی میں یہ تبدیلیاں آتی رہیں، اور اسے فقہ کے اندر ایک بنیادی اصول کے طور پر لیا جاتا ہے کہ جب حالات بدل جائیں تو احکام بدل جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب یورپ میں آئے اور جب ہم فقہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، پرانے دور کے فتاوی جات دیکھتے ہیں، اس دور میں ہمیں اس مسئلے کا حل ہی نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیریڈ جب فقہ کی ترتیب ہو رہی تھی، فقہا فتاوی جات ترتیب دے رہے تھے، وہ زمانہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا، وہ اسلام کی عظمت کا زمانہ تھا، وہ اسلام کی حکومت کا زمانہ تھا. اس زمانے میں کافر مسلمان ملکوں میں جا کے تجارت کرتے تھے، مسلمان ملکوں میں جا کے پڑھتے تھے. وہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا. اس زمانے میں مسلمان مزدوری کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اپنی معاشی ضروریات کی کفالت کے لیے غیر مسلم ملکوں میں نہیں آتے تھے. غیر مسلم ملکوں میں صرف یا تبلیغ کے لیے آتے، یا تجارت کے لیے آتے، یا جہاد کے لیے جاتے. اور ان تینوں صورتوں میں ان کو وہاں سے نہ قرض لینے کی ضرورت پڑتی، نہ ایسی مشکلات ان کے سامنے آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پورا کا پورا بینکنگ کا نظام ہے، یہ سارا نظام تو 16ویں صدی سے اس کا آغاز ہوا. 16ویں 17ویں 18ویں صدی سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور سب سے پہلا بینک یہ اٹلی میں بنایا گیا تھا 1462 کے اندر. اس کے بعد یہ بینکنگ سسٹم پوری دنیا میں چلا آگے اور پھیلا. پہلے زمانے میں یہ مسائل ہی نہیں تھے، یہ ضروریات ہی نہیں تھیں، اسی لیے فقہا نے اس کے اوپر کچھ لکھا بھی نہیں ہے. اب جب آج کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ پرانی فقہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، ان کتابوں میں چونکہ وہ اسلام کا پیریڈ تھا، اسلام کی حکومت ہوتی تھی،
اور اسلام کی ہر حکومت کے اندر سود بین ہوتا تھا. وہاں سارا کا سارا جو حکومت کا معاشی نظام ہوتا تھا وہ بغیر سود کے چلتا تھا. اور اگر ان کے ملکوں میں کافروں کو ضرورت پڑ جاتی تو وہ بھی مسلمانوں کے بیت المال سے بغیر سود کے پیسے لیتے تھے. تو وہ اسی نظام کو فالو کرتے تھے جو مسلمان ملکوں میں رائج ہوتا تھا. اب حالات بدل گئے. اتنی تیزی کے ساتھ لاکھوں مسلمان ان کافر ملکوں میں آ گئے. اب مسلمان منورٹی میں ہیں، امیگرینٹس ہیں. یہ اپنی مالی اور معاشی ضروریات کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس نہ یہ طاقت ہے، نہ یہ پاور ہے، نہ یہ اختیار ہے کہ یہ ملک کے نظام کو بدل سکیں. اور یہاں تو صرف سود کا مسئلہ نہیں، اسلام کا پورا پینل سسٹم معطل ہے یہاں پر. مثلا کوئی یہاں پہ شراب پیتا ہے، کیا اس کو کوئی سزا دے سکتا ہے؟ جی دے سکتا ہے؟ کوئی زنا کرتا ہے کوئی اس کو سزا دے سکتا ہے؟ بے شک کتنے لوگ اس کو دیکھ لیں، کرنے والے دونوں بے شک مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اللہ رسول نے یہ حق آپ کو نہیں دیا. یہ حق اسٹیٹ کا ہے، یہ حق ریاست کا ہے. چونکہ ریاست اسلام کی نہیں تو وہ تمام احکام جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اگر انڈیویجول دیکھتے بھی رہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی، اس کی ذمہ دار. اسی طرح معاشی نظام ہے، معاشی نظام بھی سارا کا سارا حکومت پر بیس کرتا ہے. جو لوگ ان ملکوں میں آئے، اب انہیں ان ملکوں کے نظام کے اندر جب ان کو قرضہ چاہیے، ان کے پاس جو سسٹم ہے حکومت کا دیا ہوا وہ سارا کا سارا انٹرسٹ بیسڈ اکانومی پہ بیس کرتا ہے، وہ سارا کا سارا سود پہ بیس کرتا ہے. اب چونکہ وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اور میری تحقیق میں ان مسائل کے اوپر ان ملکوں میں عمل نہیں ہو سکتا. ان مسائل کا یہاں پہ نفاذ ہی نہیں ہو سکتا، ان کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ امپلیمنٹیشن کرنی تھی اسلامی حکومتوں نے، تو یہاں تو اسلام کی حکومت ہی نہیں ہے. جب اسلام کی حکومت ہی نہیں ہے تو حکومتیں بھی رسپانسیبل نہیں ہیں. رہے انڈیویجول تو وہ پابند ہیں اس ملک کے نظام کے اندر چلنے کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے جہاں غیر مسلموں کی حکمرانی ہو، وہ اکثریت میں ہو، نظام ان کے ہاتھ میں ہو اور سارا کا سارا معاشی نظام ان کے کنٹرول میں ہو، ان ملکوں میں اگر مسلمان بینکوں سے جا کے سود پہ قرضہ لیتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور پھر اگلی بات وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے صرف اتنا ہی پڑھا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، 1 درہم کھانے والا بھی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، انہوں نے باقی نہیں پڑھا کہ اگر آپ یہ اصلاح تو بین کر دیں گے تو جن کو ضرورت ہے ان کے لیے آپ نے نظام کیا دیا ہے، آپ نے متبادل کیا دیا ہے. جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ریاست مدینہ کے اندر جس کے سربراہ اور ہیڈ خود تاجدار کائنات رہے، اس ریاست مدینہ کے اندر جا کر 9 ہجری میں آپ نے سود کو بین کیا. 9 سال اس ریاست مدینہ میں بھی سود کا نظام چلتا رہا، سود کا لین دین ہوتا رہا. اور جب آپ نے بین کیا تو جو سب سے زیادہ جن کا سود پہ قرض دیا ہوا تھا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب تھے، حضور کے چچا تھے، وہ بھی سود کا بزنس کرتے تھے. آپ نے فرمایا خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں. وہ کسی سے سود نہیں لیں گے، صرف اپنا اصل مال واپس لیں گے. تو حضور کے چچا تھے، وہ بھی سود کا کام کر رہے تھے، آقا نے ان کو بھی بین نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سارا معاشرے کا نظام اور لوگوں کے لین دین کا نظام وہ سود پہ ہی چل رہا تھا. تو
جب آپ نے متبادل دے دیا اس کے بعد آپ نے اس کو بین کیا۔ اب اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں مختلف علماء سے پوچھیں، ان کے پاس کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے۔ وہ حرام تو کہہ دیتے ہیں تو متبادل کیا دیتے ہیں پھر لوگوں کو؟ اب کسی نے بزنس کرنا ہے، کسی نے گھر لینا ہے، اب ایک شخص ہے اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ بزنس کر سکتا ہے اور بہت زیادہ انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، مسلم کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو اس کو ملینز میں قرض یسنا دے دے، کیا کرے گا؟ حکومت سے بھی نہیں لے سکتا، بینک سے بھی نہیں لے سکتا، کوئی دینے والا بھی نہیں ہے، اور فتویٰ آپ نے یہ دے دیا کہ لینا دینا حرام ہے، وہ کیا کرے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ آپ نے مسئلے لینی ہوتی ہیں، آپ کو ملینز کروڑ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ خود تجربہ کیا ہے نا، کتنے ٹائم کے بعد لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر بحال ہوا۔ اب الحمدللہ جو لوگوں نے ہمیں قرض دیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہوا ہے، ابھی بھی 7.5 ملین ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں ہم سے لے سکتے ہیں واپس، لیکن اگر فرض کریں یہ لوگ بھی پیسے نہ دیتے اور بینک سے قرضہ بھی نہ لیتے، آپ یہ مرکز بنا سکتے تھے؟ تو کیا آپ نے یہ مرکز بنایا ہے؟ اگر ہم ان احکام پہ عمل کریں جو شریعت میں لکھے ہوئے ہیں، کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں، جو سود لیتا ہے یا کھاتا ہے اس کا اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آپ نے تو کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اگر 1 درہم کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر جرم کرتا ہے، آپ تصور کریں کہ یہ پھر کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا سوسائٹی میں، جنہوں نے ملینز کے حساب سے لیے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی تو کوئی نماز قبول، نہ کوئی دعا قبول، نہ کوئی عبادت قبول، ان کا تو پھر کھانا پینا پہننا، نماز پڑھنا، جس جگہ پہ آئے ہیں یہ بھی ساری کی ساری پھر حرام سے بنی ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ اس لیے دوستان محترم، اس طرح کے مسائل کے لیے کسی مجتہد کو فالو کرنا لازم ہوتا ہے، اور مجتہد وہ نہیں جو کوئی نیا فقہی مذہب بنا دے۔ اجتہاد کے درجے ہوتے ہیں، ایک چوتھے درجے کا اجتہاد ہوتا ہے جس کو اجتہاد فی المذہب کہتے ہیں، اور جو شخص اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے 10 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نیک اور ایماندار اور عمل صالح کرنے والا ہو، عدالت، تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر ہو، قرآنی علوم اور ان کے لوازمات کا ضروری علم رکھتا ہو، احادیث، فن اصول حدیث اور تمام متعلقہ لوازمات کا ضروری علم اس کے پاس ہو، فقہ، فن اصول فقہ اور اس کے جتنے متعلقات ہیں، اس سے جتنی ریلیونٹ چیزیں ہیں، ساروں کا نالج اس کے پاس ہو، عربی زبان اور ادب سے واقف ہو، احکام شریعت کے مقاصد، اسرار و رموز اور اس کی مسلطوں سے باخبر ہو، استنباط کر سکتا ہو، جدید آنے والے مسائل کا اسے ادراک ہو اور عصری تقاضوں کی ساری ضروریات سے واقف اور باخبر ہو۔ ایسے شخص سے اس طرح کے مسائل میں فتویٰ لینا چاہیے۔ ہم ہر ایک سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی میرے جیسا جاہل ان پڑھ بھی آ گیا جس نے 2 جماعتیں پڑھی ہیں، ہم اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، مولوی صاحب ذرا بتانا یہاں سود لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو وہ کہے گا لینا حرام ہے۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آپ نے سنا ہے، یہاں ادارے میں تشریف لائے، یہ مسئلہ میں نے ان کے سامنے بھی رکھا، اور یہی جو قبلہ قادری صاحب نے دی ہے کہ ان ملکوں میں اس کے احکام کا نفاذ ہی نہیں ہوتا۔ علامہ طارق جمیل جیسا بندہ حیران رہ گیا، اس نے کہا یہ پہلو بھی اس کا تھا جو میری نظر میں نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے سکولر یوکے سے تشریف لائے تھے، بنگلہ دیش کے تھے، ابوالکلام آزاد، میں نے ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا کہ ریاست مدینہ جس کے تاجدار کائنات ہیڈ رہے، اس ریاست مدینہ میں بھی 9 سال سود کا لین دین ہوتا رہا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور خطبہ حجت الوداع پہ اس کو بیان کیا گیا، اتنا عرصہ 13 سال مکے میں تاجدار کائنات اور 9 سال مدینہ میں، 22 سال آپ کے دور نبوت میں سود کا لین دین ہوتا رہا، آپ نے بیان نہیں کیا؟
اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا قبلہ قادری صاحب نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ جہاں اسلام کی حکومت نہیں ہوگی، جہاں غیر مسلم حکومت ہوگی، یا مسلمانوں کے لیے متبادل کوئی نظام نہیں ہوگا، اگر متبادل کوئی نظام نہیں ہوگا تو اسی ملک کی نظام کے اندر جو سہولت ان کو ملتی ہے قرض لینے کی، اگر وہ اس سہولت کے تحت لیں گے، اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ مجرم نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت سے علماء سے پوچھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حرام ہے لوگوں کو متبادل دیں، اور اسلام ایک ایسا دین ہے وہ کسی چیز کو بین ہی نہیں کرتا جب تک اس کا متبادل نہیں دے دیتا۔ اسلام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے نہیں آیا، لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنے، یہ تو لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے آیا ہے۔ اور ایک پورے ملک کا نظام سود پہ چل رہا تھا اور لوگوں کے پاس کوئی متبادل ہی نہیں ہے، ان کی زندگی کی ساری ترقی اسی نظام کے تحت ہو سکتی ہے۔ وہ اسی نظام کے اندر رہیں تو وہ تعلیم بھی لے سکتے ہیں، وہ سوشل سیکورٹی بھی لے سکتے ہیں، وہ باقی بھی سارے کے سارے بینیفٹ لے سکتے ہیں، وہ بزنس بھی کر سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے سینٹر بھی بنا سکتے ہیں، سکول بھی بنا سکتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس دروازے کو بین کر دیں، بتائیں یہ ساری ترقی پھر لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلام تو آپ کو بہت اعلیٰ منصب پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام تو دنیا کی مشکلات ختم کرنے آیا ہے، اور ہم ایک ایسا فتویٰ دے دیتے ہیں جس سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اب انہی فتووں کی وجہ سے کتنے نوجوان ہیں جو گھر نہیں لیتے، کتنے لوگ ہیں وہ گھر نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ سود کا لینا دینا تو حرام ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا یہ تو بات درست ہے کہ سود کا لینا دینا حرام ہے، تو آپ صرف ایک سود کے مسئلے کو لے کے بیٹھے ہیں، آپ باقی سورسز دیکھیں اس گورنمنٹ کے وہ کہاں سے آ رہے ہیں، جس سے آپ چائلڈ بینیفٹ بھی لیتے ہیں، آپ سوشل بھی لیتے ہیں، آپ یونین بھی لیتے ہیں، باقی سورسز دیکھیں کیا اس میں سود نہیں ہے؟ کیا اس میں خنزیر کی کمائی نہیں ہے؟ کیا اس میں شراب کے اوپر ٹیکس نہیں لگ کے آتی؟ تو باقی تو سارے حرام سورسز آپ نے اپنے لیے جائز قرار دے رکھے ہیں، اور صرف ایک سود کا مسئلہ جب آتا ہے آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ پھر سوشل لینا بھی حرام ہو جائے، پھر یونین لینا بھی حرام ہو جائے، پھر چائلڈ بینیفٹ لینا بھی حرام ہو جائے۔ ان میں بھی تو سارا وہی پیسہ آ رہا ہے نا، حکومت کے تو یہی سورسز ہیں نا، کہیں شراب کی کمائی آ رہی ہے، کہیں سود کا پیسہ آ رہا ہے، کہیں خنزیر کی کمائی آ رہی ہے، تو وہ سارا کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ پھر بچوں کے پیسے بھی لینے بند کر دیں، پھر ایسو لینے بھی بند کر دیں، تو سارا کچھ بین کر دینا، تو سارا کچھ ہی حرام ہے۔ تو رہنا بھی انہی ملکوں میں ہے، صرف ایک جو رینٹ ہے بینک سے جو لون لینا ہے وہ تو حرام ہے، اور باقی سارا کچھ کیسے جائز ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ بتاتے ہیں انہیں بھی اس کا فہم نہیں ہے پورا کا پورا، وہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جن لوگوں نے اس معاشرے میں ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور بزنس کمیونٹی نے ان اداروں کو سپورٹ کرنا ہے جو اتنے بڑے بڑے سینٹر بن رہے ہیں، اگر وہ لون ہی نہ لیں تو وہ بزنس کیسے کریں گے؟ اور ایک عام آدمی جو مزدور آدمی ہے اس کی انکم کتنی ہوتی ہے، کتنی بچت کرتا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑ اتنے بڑے بڑے سینٹر بنانے کے لیے دے سکتا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہاد کرنے کے لیے مجتہد لیول کا شخص چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام اس دور کے مجتہد بھی ہیں، یہ اللہ نے ان کو شان عطا کر رکھی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے پر میں نے اتنی ریسرچ کی ہے، جو کچھ یوٹیوب پر گوگل پر مجھے مل سکتا تھا کوئی سکالر میں نے نہیں چھوڑا، کسی ایک نے بھی اس کا صحیح جواب نہیں دیا، ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے۔ بابا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ تو قرآن مجید کی صحیح آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے،
آپ متبادل کیا دے رہے ہیں پوری امت مسلمہ کے ملینز لوگوں کو جو یورپ امریکہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی تو نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ پھر کوئی متبادل نظام بھی تو دے دنیا کو۔ اگر آپ متبادل نہیں دیتے اور صرف حرام کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کا اسلام کے نظام پہ اعتماد اٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ اسلام دور حاضر کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ میسج دے رہے ہیں لوگوں کو، ان ملکوں میں رہنے والوں کے لیے اسلام کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کہ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ پیغام نہیں دینا چاہتے اور ہر مسئلے کی اصل حضور کی سیرت میں موجود ہے، آقا کی سیرت میں ہر مسئلے کی اصل موجود ہے، آپ کو پلٹ جانا ہوگا دور مکہ میں اور دور مدینہ میں۔ کہاں جانا ہوگا؟ آپ کو واپس مکہ اور مدینہ میں جانا ہوگا جہاں خود تاجدار کائنات کی حکومت تھی۔ اس دور میں کیا ہو رہا تھا؟ ہر مسئلے کا آپ کو اس دور سے جواب مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی سیرت کو اتنا جامع بنایا، اتنا کامل بنایا کہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل تاجدار کائنات کی سیرت میں نہ ہو۔ تو یہ حل بھی آپ دے کر گئے کہ اگر کسی ایسی حکومت میں چلے جائیں، کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں اس طرح کا نظام چل رہا ہو اور متبادل کوئی نظام نہ ہو، اسی نظام کو فالو کر لینا، یہ میری مصطفیٰ کی سنت ہوگی۔ یہ بھی آپ نے اپنی سنت سے دے دیا امت کو، لیکن اس کا فہم ہر ایک کو نہیں آ سکتا، اس کی سمجھ ہر ایک کو نہیں آ سکتی کہ اس دور کا تاجدار کائنات کے دور کے ساتھ کیسے موازنہ کیا جائے۔ یہ فہم اللہ پاک کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور یہ انہی کو عطا کیے جاتے ہیں جنہیں اس سطح کی ذمہ داریاں عالمی سطح پہ دی جاتی ہیں۔ انہیں پھر اللہ پاک اتنا ویژن بھی دیتا ہے، اتنی صلاحیت بھی دیتا ہے، اتنا علم بھی عطا کرتا ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق امت مسلمہ کو اور انسانیت کو تاجدار کائنات کی سیرت کی روشنی میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کا حل دے سکے۔ تو یہ شان اللہ نے حضور سید شیخ الاسلام کو عطا کر رکھی ہے۔ وما علینا الا